السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں کو لے کر ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں ایران پر نئی پابندیاں عائد کرے گا۔ اس میں اس کے میزائل اور ڈرون پروگراموں کے ساتھ ساتھ اسلامی انقلابی گارڈ کور اور ایران کی وزارت دفاع کی حمایت کرنے والے اداروں کے خلاف نئی پابندیاں شامل ہیں۔ دراصل ایران نے کہا ہے کہ یہ حملہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب تھا، جس میں 2 اعلیٰ کمانڈروں سمیت 7 ایرانی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ یہاں جنگ شدت اختیار کر رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے فوجی سربراہ نے اب ایک بڑی بات کہہ دی۔ اسرائیل کے فوجی سربراہ نے کہا کہ اسرائیل ہفتے کے آخر میں ایران کے میزائل حملے کا جواب دے گا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جواب کب اور کیسے دیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ہیرجی ہیلوی نے کہا ہے کہ اسرائیل اب بھی اپنے اقدامات پر غور کر رہا ہے، لیکن ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات نیواتم ہوائی اڈے کے دورے کے دوران کہی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے میں نیواتم ایئرپورٹ کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو ممکنہ رد عمل پر بات کرنے کے لیے اعلیٰ حکام سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کے سینکڑوں ڈرون، بیلسٹک میزائلوں اور کروز میزائلوں سے حملے کے بعد دنیا بھر کے ممالک کے رہنما اسرائیل پر زور دے رہے ہیں کہ وہ جوابی کارروائی نہ کریں۔ بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں کی اسرائیل کے لیے پروازیں سیکورٹی خدشات کے باعث معطل یا ملتوی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل و ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد بین الاقوامی ہوائی کمپنیاں خطے کے لیے اپنی پروازوں کا شیڈول تبدیل کر رہے ہیں۔ 13 اپریل کو اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد برطانوی فضائی کمپنی ویز ایئر نے 14 اور 15 اپریل کو تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی تھی۔ برطانوی ایئر لائن ایزی جیٹ نے بھی اسرائیل میں جاری صورتحال کی وجہ سے موسم گرما کے سیزن سمیت تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں 27 اکتوبر تک معطل کر دی ہیں۔ KLM نے بھی 21 اپریل تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس کی پروازیں ایران اور اسرائیل کے راستے نہیں چلائی جائیں گی۔ جرمن ہوائی فرم لفٹھانسا گروپ نے آج سے تل ابیب، عمان اور اربل کے لیے اپنی معطل پروازوں کو بحال کر دیا۔ ایئر انڈیا نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 1 مئی تک اس خطے کے لیے ٹکٹیں خریدنے والوں کو مکمل طور پر واپسی ادائیگی کر دی جائے گی۔ ایئر کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہفتے کے روز تل ابیب کے لیے اپنی پرواز منسوخ کرنے کے بعد خطے کی صورتحال کی نگرانی جاری رکھیں گے اور اپنی پروازوں کے شیڈول کو ایڈجسٹ کریں گے۔ آسٹریلوی فضائی کمپنی قینتاس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے طیاروں نے ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے بچنے کے لیے روٹ تبدیل کر دیا ہے۔ ورجن اٹلانٹک نے اعلان کیا ہے کہ وہ عراق، ایران اور اسرائیل کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کریں گے اور وہ اپنے آپریشنز پر ممکنہ اثرات کے لیے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور اعتدال پسندی کے مطالبات کا اعادہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ امن پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارج روزانہ کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کی تیاریوں کے بارے میں گٹریس کے رد عمل کے بارے میں دریافت کیے جانے پر دوجارج نے سیکریٹری جنرل جیسا کہ پہلے بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں وہ اعتدال پسندی کے حق میں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تشدد کی نئی لہر شروع ہو۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت کی پالیسیاں امن کی راہ ہموار نہیں کرتی۔ انہوں نے بتایا کہ گٹریس نے ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی ہے اور وہ اسرائیل کے صدر اور دیگر اسرائیلی حکام سے رابطے میں ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے کشیدگی کی فضا میں گراوٹ لانے اور اعتدال پسندی پر زور دیا ہے اور مشرق وسطی میں دوبارہ امن پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ ایران نے آج چہارشنبے کو کہا ہے کہ اس کی فوج اسرائیل کے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ فضائیہ نے کہا ہے کہ وہ کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایرانی تجارتی جہازوں کو بحر احمر تک لے جا رہا ہے۔ 1 اپریل کو دمشق میں ایک ایرانی سفارت کمپاؤنڈ پر مشتبہ اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں اسرائیل پر اپنا پہلا براہ راست حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ جوابی حملہ کرے گا اور اس کی جنگی کابینہ آج اس آپشنز پر بات کرنے کے لیے میٹنگ کر رہی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے آج چہارشنبے کے روز آرمی ڈے کے موقع پر منعقدہ پریڈ میں کہا، ہماری سرزمین پر صہیونی حکومت یعنی اسرائیل کے کسی بھی حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر نے اسی تقریب میں خبردار کیا کہ اس کی جنگی طیارے بشمول روسی ساختہ سخونی 24 کسی بھی اسرائیلی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بہترین تیاریوں میں ہیں۔ ہم تمام شعبوں میں پوری تیاری رکھتے ہیں، بشمول ہماری فضائی کوریج اور بمبار طیاروں، اور ہم کسی بھی آپریشن کے لیے تیار ہیں۔
غازہ کی پٹی کے وسطی علاقے میغازی پناہ گزین کیمپ میں بچوں کے کھیل کے میدان پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے میغازی پناہ گزین کیمپ میں کھیل کے میدان کو نشانہ بنایا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ حملے کی زد میں آنے والے شہریوں میں کثیر تعداد بچوں کی تھی، جو کہ میدان کھیل میں کھلونوں کے ساتھ تفریح کرتے ہوئے اسرائیلی جنگی طیاروں کا نشانہ بنے ہیں۔ 7 اکتوبر سے غازہ کی پٹی پر اسرائیل کے دہشت گرد حملوں میں 14,500 بچوں اور 9,560 خواتین سمیت 33,843 فلسطینی شہید اور 76,575 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں حالیہ 75 سالوں کی شدید بارشیں ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نیوز ایجنسی WAM نے قومی محکمہ موسمیات کا بیان جاری کیا۔ بیان کے مطابق مختلف علاقوں میں جاری موسلادھار بارشوں کی وجہ سے پروازیں معطل کر دی گئی اور تعلیمی مراکز بند کر کے آن لائن تعلیم شروع کر دی گئی ہے۔ حالیہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی تاریخ کی بھاری ترین بارانی مقدار ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ مقدار موسمی ریکارڈ جمع کرنے کے آغاز یعنی 1949 سے لے کر اب تک کی بلند ترین مقدار ہے۔ سب سے زیادہ بلند بارش مقدار العین شہر کے ختم الشکلا میں ریکارڈ کی گئی۔ علاقے میں 24 گھنٹے کی مختصر مدت میں بارش کی مقدار 254 ملی میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ آج صبح کے وقت تک ملک کی تاریخ کے ایک غیر معمولی واقعے کی حیثیت سے ریکارڈ ہونے والی برسات میں مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات محکمہ دینی امور نے متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ نمازیں گھروں میں ہی ادا کریں۔ اتحاد ایئر لائنز نے جاری کردہ اعلان میں کہا ہے کہ دارالحکومت ابوظہبی میں نامساعد موسمی حالات کی وجہ سے پروازوں میں تاخیر ممکن ہے۔ متحدہ عرب امارات قومی محکمہ ہنگامی حالات کی آفات ڈیسک ٹیم نے بھی متاثرہ علاقوں کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ شدت کی ضرورت نہ ہونے کی صورت میں گھروں سے باہر نہ نکلیں اور باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے علیحدہ ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ عرب نیوز کے مطابق رابطے میں غازہ کی صورتحال کے علاوہ خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی اور سلامتی و تحفظ پر اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے صورتحال کو بگڑنے سے روکنے اور خطے کو اس کشیدگی کے خطرات سے بچانے کے لیے کوششیں کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اسٹینفورڈ انڈیکس نے سعودی عرب کو مصنوعی ذہانت کے لیے حکمت عملی تیار کرنے والے اولین ممالک میں شامل کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسٹینفورڈ انڈیکس پالیسی سازوں، محققین اور صنعت سے وابستہ افراد کے لیے مصنوعی ذہانت کی موجودہ حالت اور مستقبل کے رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ واضح ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر ملک کے حکومتی اور نجی ادارے مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے اہداف میں بھی مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے صارفین کو بہترین خدمات کی فراہمی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے صدایا نامی ادارہ قائم کیا ہے جسے ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے تمام حکومتی اداروں کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شامی صدر بشار الاسد کو یوم انقلاب پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے صدر بشار الاسد کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے شامی حکومت اور عوام کے لیے نیک جذبات کے اظہار کے ساتھ ملک و قوم کے لیے ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی۔ واضح ہے کہ شام میں ہر سال 17 اپریل کو یوم انقلاب منایا جاتا ہے، جس میں قابض فرانسیسی افواج کا آخری سپاہی ملک چھوڑ کر واپس گیا تھا، جبکہ شام کا یوم آزادی 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اسرائیل پر ایران کے حملوں کو روکنے میں نہ صرف امریکہ، فرانس اور برطانیہ بلکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے عرب ملکوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ اسرائیلی اور امریکی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب، UAE اور اردن جیسے ملکوں نے انٹیلیجنس اطلاعات اور اپنے دفاعی نظام کے ذریعے ایرانی حملوں کو روکنے میں اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ سعودی عرب نے اس بات کی تردید کی ہے۔ سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ اس نے ایران کے حملوں میں اسرائیل کا کوئی دفاع نہیں کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی سعودی عرب، امریکہ اور مصر کے عہدیداروں کے حوالے سے ایسے اشارے دیے کہ سعودی عرب اور خلیجی ملکوں نے اسرائیل کی مدد کی۔ رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ عرب ملکوں کی انٹیلیجنس اطلاعات کی وجہ سے ایران کے بیشتر حملوں کو روکنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اردن کے ایک وزیر نے اس دوران ایرانی حملوں کو روکنے کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ اردن نے جو کچھ کیا وہ اپنی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کا سبب اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو ہیں۔ غزہ میں اگر ظلم و بربریت نہ رکی تو یہ خطے میں انتشار کی فضا برقرار رکھے گی۔ صدر اردوغان نے کابینہ اجلاس کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ 193 روز سے اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا بازار گرم رکھے ہوئے ہیں۔ نتنیاہو نے رائے عامہ کا دباؤ کم کرنے کے لیے ہر قسم کی شرپسندی اپنا رکھی ہے، جس کا نتیجہ 13 اپریل کو ایران کے اسرائیل پر حملے کی شکل میں سامنے آیا ہے۔
اس تمام صورتحال کی ذمہ داری نتن یاہو پر عائد ہوتی ہے، جن کی انتظامیہ کے ہاتھ خون آلود ہو چکے ہیں۔ ترکی کے صدر نے مزید کہا کہ غزہ میں جاری قتل عام کو روکنے کے لیے گزشتہ 2 روز سے ترکیہ نے اپنے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہے۔ نتن یاہو انتظامیہ پر عیاں ہو چکا ہے کہ اس کی شرپسندانہ پالیسیاں کسی کے مفاد میں نہیں، اور اگر غزہ میں ظلم و بربریت یوں ہی جاری رہی تو اس سے پورا خطہ انتشار کا شکار رہے گا۔ امریکہ نے ہندوستان کے وزیر اعظم کی جانب سے سرحد پار جا کر بھی دہشت گردوں کو ماننے سے گریز نہیں کریں گے کے بیان پر کہا کہ پاکستان اور انڈیا تناؤ بڑھانے کے بجائے مذاکرات سے معاملات حل کریں۔ منگل کو واشنگٹن میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران جب وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر سے نریندر مودی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا گیا کہ یہ ایک قسم کا کینیڈا میں سکھ لیڈر کے قتل، امریکہ میں قتل کی منصوبہ بندی اور پاکستان میں ہلاکتوں کا اعتراف ہے، کیا اس پر جو بائیڈن انتظامیہ کو تشویش ہے؟ اس کے جواب میں ملر نے دیگر ملکوں کے ذکر سے گریز کرتے ہوئے فقط پاکستان کے حوالے سے نقطے پر تبصرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں نہیں آنا چاہتے، تاہم ہم پاکستان اور انڈیا دونوں سے کہتے ہیں کہ تناؤ بڑھانے کے بجائے مذاکرات سے معاملات حل کریں۔ پاکستان میں بھی شدید بارش کا قہر جاری ہے۔ آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 63 ہو گئی ہے۔ پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کے ترجمان خورشید انور نے ملک کے مختلف حصوں میں ہو رہی شدید بارشوں کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں ہفتے کے آخر میں شروع ہوئی شدید بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں جانیں گنوانے والوں کی تعداد بڑھ کر 63 ہو گئی اور تقریباً 1370 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ موسم کی خراب صورتحال اور شدید بارشوں کی وجہ سے ریسکیو کام منفی طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسوسی ایٹ پریس سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے محکمہ موسمیات کے اہلکار ظہیر احمد بابر نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ملک میں شدید بارشیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور کہا اس ماہ پاکستان بھر میں معمول سے 61% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں موسمیاتی تبدیلی پہلے ہی واقع ہو چکی ہے۔